میں وہی عرض کر رہا ہوں، جیسے ڈی آئی خان میں ہے، جیسے پشاور میں ہے، اس کے لیے جو کوششیں، امکانی کوششیں تھیں کہ اس معاملے کو روکا جائے، وہ کوششیں سب ہوئیں۔ پشاور کے اندر ایک تو وہ دھماکے ہیں جو ہر روز ہو رہے ہیں، وہ تو اس کا تعلق کو تشیع کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ تو عمومی کی بات ہے۔ ایک ٹارگٹ کلنگ ہے جو وہاں ہوئی ہے، میرے علم میں ہے۔ اس ٹارگٹ کلنگ کے لیے ہم نے جو کوششیں ہو سکتی تھیں اس کو روکنے کے لیے وہ کی ہیں، اور باقی اگر کسی کے پاس، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی تجویز ہے اس کو روکنے کے لیے، تو وہ ہمیں بتائیں، ہم ہر اس تجویز پر عمل کریں گے جو روکنے کے لیے مؤثر ہے۔ ایک سوال ہے، وہ یہ عدل ریگولیشن کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ عدل ریگولیشن اور یہ ختم ہو چکی ہے، ایک بات ختم ہو چکی، عدل ریگولیشن وہاں وضاحت چاہ رہے ہیں لوگوں کو۔ میں نے وضاحت کی ہے، پورا اس پہ رسالہ لکھا، اس کا تاریخچہ دیا ہے جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، پورا تاریخچہ دے کے اس پہ موقف دیا ہے، پورا سمجھا کے۔ سوات بشمول کوہستان 7 ضلع جو ہیں ان کو پاٹا کہتے ہیں۔ ایک پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ایک فاٹا ہے اور ایک پاٹا ہے، یہ 3 ہیں پاکستان کے قسمیں۔ یہ جو ریگولر پاکستان ہے اس کے اندر تو دستور ہے اور قوانین ہیں، اسمبلیاں ہیں، فلاں ہیں۔ فاٹا کا الگ قانون ہے، وہاں ایف سی آر ہے، اور پاٹا جو ہے اس کے اندر ایک الگ قانون ہوتا تھا کسی زمانے میں۔ اس کے بعد جب وہ شامل کیا ان کو پاکستان کے اندر، سوات چترال ریاستیں تھیں نا، ان کو جب شامل کیا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا اپنا قانون ہونا چاہیے۔ عدالت میں گئے تو عدالت نے ان کو یہ حق دے دیا، تو اس وقت یہ سلسلہ نافذ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، پھر سن 94 میں دوبارہ اس کے اندر ترمیم ہوئی، پھر 99 میں 12 ترمیم ہوئی، اب 19 میں 2009 میں اسی میں دوبارہ تبدیلی ہوئی۔ یہ وہی قانون ہے، نظام عدل ہے، صرف عدالتوں کا قانون ہے، عدالتوں کے اندر، باقی نظام نفاذ شریعت نہیں ہے۔ اگر آپ اخبار پڑھتے ہو تو کل کے اخبار میں اور اس سے پہلے بھی ہمارے صدر صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ نفاذ شریعت نہیں ہے، اس لیے کہ نفاذ شریعت ماننا جو ہے وہ مغرب والوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ ہم ملک کے اندر نفاذ شریعت نہیں کر رہے ہیں، اور ہے بھی نہیں نفاذ شریعت، یہ اس کے اندر ہے۔ اور پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے کیا لینا دینا ہمارا، یہ وہاں پاٹا کی جو سرحد ہے نا، یہ سرحد ہے، تو 1 انچ ادھر سوابی میں بھی یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ 6 برسد بکراچی تو بہت دور ہے، آئین پاکستان کا اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ آئینی مسئلہ ہے، کوئی کسی کے جبر یا زور کی بات نہیں چلتی اس میں، یہ آئینی گتھیاں ہیں جو وہی لوگ سلجھا سکتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے کسی ضلع میں نافذ نہیں ہو سکتا، صرف انہی کے اندر نافذ ہو سکتا، اور اس کے اندر بھی اسی نظام عدل کے اندر بھی یہ بات سموئی گئی کہ قرآن و سنت کی تشریح ہر مکتب فکر کے اپنی تشریح کے مطابق ہوگی۔ وہ اصل مسودہ دیکھو جا کے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح وہ ہوگی جو اس مکتب کے نزدیک کا مسلمہ ہے، تو پھر مشکل کیا ہے اور پرابلم کیا ہے؟ صرف نظام عادل اس لیے کہ سنیوں کا ہے اس لیے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ تو مسئلہ نہ ہوا۔ جو سنی شیعہ کے بات اگر آپ کریں، میں تسنن کو بھی جانتا ہوں، ان کی فقہ کو بھی جانتا ہوں، اپنی فقہ کو بھی جانتا ہوں، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ اور مفید ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں۔ اسی نظام عدل کے اندر میں تو کہتا ہوں، میں دعویٰ اگر کر دوں کہ یہ ہم نے شامل کروائی ہے دفعہ، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے جو ہم اس کے اندر شامل کرا چکے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود وہ ادھر نہیں آئے گا، وہ ثوابی تک بھی نہیں آئے گا، چھ جائے کہ آگے پنڈی اسلام آباد تک آئے، ممکن نہیں ہے آئینی لحاظ سے۔ سوال یہ کرنا تھا کہ کراچی کے اندر شیعہ آبادیوں کے اندر بہت زیادہ کچھ لوگ خوف بٹھا رہے ہیں کہ طالبان آ رہے ہیں اور طالبان پوری شیعہ کو کاٹ دیں گے کراچی کے، اور لاشیں گر جائیں گے اور امام بارگاہوں پہ بلڈوزر چل جائیں گے۔ اس قدر شیعوں کو ڈرایا جا رہا ہے، حیدر قرار کے ماننے والے لوگوں کو طالبان سے ڈرایا جا رہا ہے جو خود ڈرتے ہیں دوسروں سے۔ بہرحال مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہاں طالبان کے حوالے سے مجھے تو کوئی ایسے شواہد میرے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ثبوت ایسا ملا۔
کہ یہاں کوئی طالبان کا وجود ہے۔ اصل میں نے تو آپ نے کیپٹل ٹاک میں جلیل نقوی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، میں نے انہیں کہا تھا کہ وہاں پوچھئے کہ طالبان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تم میں کوئی ہے آدمی جو مجھے طالبان کی ڈیفینیشن بتائے؟ کیا ہیں طالبان؟ ان کے اہداف کیا ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا صرف لفظ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے یا کوئی اور چیز بھی اس کے اندر ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کے منہ میں یہ لفظ ڈال کے اصل دشمن سے آپ کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ تمہارے دشمن وہ ہیں جو تمہارے خلاف نعرہ بازی کرتے رہے، تمہارے دشمن وہ ہیں جو تمہارے مسجدوں پہ اور تمہارے لوگوں پہ شخصیات کو شہید کرتے رہے، ان کو نہ بھولیے گا۔ باقی کسی اور کو دشمن بنانا چاہتے ہو تو آپ علم جمار جو بھی کہتے رہو کہو۔ سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ باراللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ان کو باراللہ ان کے اس انقلاب کو تا قیامت تا ظہور قائم آل محمد برقرار اور مستدام رکھ۔ باراللہ اتحاد و وحدت کی برکت سے مالا مال فرما، جو ان کا مشن تھا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے انقلاب کی حفاظت فرما، ہمیں اس کی حفاظت کی ہمت عنایت فرما۔ باراللہ پریشانیاں دور فرما، مشکلات رفع فرما، پاکستان کو امن امان کا گہوارہ بنا، قاتلوں کو، مجرموں کو، دہشت گردوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچا۔ باراللہ جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دستی عنایت فرما۔ باراللہ جو بے اولاد ہیں اولاد عنایت فرما، پرسکون پر اطمینان پر راحت زندگی نصیب فرما۔ دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم بذات صدور ہے پوری فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔